دوسرا حق راستے کا، دوسرا حق حضور علیہ السلام نے راستے کا یہ فرمایا کف الاذی۔ اذی کے معنی ہیں تکلیف پہنچانا، اور کف کے معنی رک جانا۔ کف الاذی، جو شخص راستے میں بیٹھتا ہے، راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، راستے میں باتیں کرتے ہیں، یا راستے میں جا رہے ہیں، گلی ہے، بازار کی گلی ہے، کوئی بھی ہو، اس میں دوسرا حق راستے کا یہ ہے کف الاذی کہ کسی کو ادنی سی تکلیف بھی مت دو، کسی کو ادنی سی تکلیف بھی مت دو۔ آج ہم مسلمان اگر معاشرتی اور خانگی حوالے سے ذلیل ہو رہے ہیں اور پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا ہے، وہ بے جھجک ہم تکلیف دیتے ہیں، ذرا سا دل میں کھٹکا ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اسے تکلیف کیوں دے رہے ہیں، ہمارے گلیاں، ہمارے راستے یہ کیوں اس طرح ان میں ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے روڈ دیکھو۔ اور تکلیف دینے کے ہزاروں طریقے ہیں، پہلے بھی اس پر وہ بیان ہوا تھا کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، تکف شرک عن الناس۔ راستے میں تکلیف دینے کے کئی طریقے، ہزاروں۔ آپ راستے میں گند نہ پھینکیں، راستے میں چھلکے مت پھینکو، راستے میں اگر پان کھا رہے ہو تو پان کی پیک اس طریقے سے مت پھینکو جو دیکھنے والے کو گھن پہنچے، یا اس طرح بلغم مت پھینکو، یا اس طرح آپ کاغذ نہ پھینکے، کچرا نہ پھینکو، گاڑی اپنی غلط طریقے سے مت کھڑی کرو۔ یہ سارے تکلیف کے راستے ہیں، ساری چیزیں یہ تکلیف میں داخل ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ راستے میں، گلی کوچے میں ہر وہ عمل، ہر وہ کام مت کرو جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ بس اگر آپ ایسا کوئی کام اور ایسا کوئی عمل کرو گے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ گئی ہے، قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی۔ اگر آپ کے اس کام اور اس عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، تب بھی آپ سے پوچھ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے حدیث پر عمل نہیں کیا ہے، آپ نے بدنظمی اور راستے کا حق ضائع کر دیا ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو کتنی تکلیفیں دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب سفر میں ہوتے اور سفر کے دوران حضور علیہ السلام کو راستے میں پیشاب کرنے کی حاجت اور ضرورت پیش آتی تو حضور علیہ السلام پیشاب کے لیے مناسب جگہ کی تلاش کے لیے اتنی ہی جستجو فرماتے جتنا ایک آدمی مکان بنانے کے لیے مناسب جگہ کی جستجو کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسی جگہ میں مت بیٹھو، تکلیف مت دو دوسرے مسلمان کو۔ کف الاذی یہ راستے کا حق ہے، اور یہ تکلیف نہ دینا صرف راستے کا حق نہیں، یہ عام حکم ہے۔ ہر مومن مسلمان کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ اگر غور سے دیکھو نا، یہاں باہر مت جاؤ، اس چھوٹے سے ادارے میں ہم مسلمان رہ رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی دوسرے مسلمان کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے۔ اس مشترکہ رہن سہن میں بہت زیادہ تکلیف ہم دے رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس تکلیف دینے کا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے کہ ہمیں اس تکلیف دینے کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے ایمان کی سطح بڑھ جائے اور نورانیت بڑھ جائے تو ہمیں خود بخود پتہ چلے گا یار تکلیف دے رہا ہے مسلمان کو۔ مسلمان یہ نہیں بتایا کہ غوث ولی کتب بزرگ قاری صاحب مولوی صاحب مفتی صاحب اس کو تکلیف مت، مسلمان کو تکلیف مت دو بس۔ دوسری روایات میں غیر مسلم کو بھی ناحق تکلیف مت دو، جس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ اور مشہور حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ حدیث زبانی یاد ہونی چاہیے، یہ حدیث ہر صبح اور شام اس کو پڑھو بھی، تاکہ اس بات کا احساس بار بار ہوتا رہے کہ مسلمان کو تکلیف مت دو۔
ورنہ میں مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہوں گا۔ اس حدیث کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ حدیث کی اصل پہچان یہ ہے اور اصل مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا۔ اس میں یہ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا، بلکہ مسلمان کی شان ایسی ہوگی کہ دوسرے تمام مسلمان اس سے امان میں ہوں گے، بالکل سکون سے ہوں گے، تب یہ شخص مسلمان کہلانے کا لائق اور مستحق ہوگا۔ جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرض عبادت نہیں کرتا ہے، تو کوئی بھی مفتی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا ہے، لیکن یہ شخص مسلمان کہلانے کے لائق نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ یہ کام مسلمانوں والا نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اہم فریضہ نماز کو ضائع کر رہا ہے، جو اہم حق ہے اس کو ضائع کر رہا ہے، لہٰذا اس شخص پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگتا ہے، لیکن مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہوتا ہے۔ بے نہیں اسی طرح کہ مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان وہ محفوظ ہوں، ان کو ادنی سی تکلیف بھی نہ پہنچے، لیکن اگر اس میں یہ صفت نہ ہو، وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اذیت دے رہا ہے، تو کوئی عالم اور مفتی اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتا ہے، لیکن اس حدیث کی روح سے مسلمان کہلانے کا لائق بھی نہیں۔ کیسے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں، کامل ایمان والا مسلمان ہوں، اور پھر تکلیف دیتے رہو، پریشانی میں ڈالتے رہو؟ جیسے اولاد ہوتی ہے نا، اولاد، ایک بیٹا ہے وہ باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں، نکما ہے، بیٹا تو ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، تو کس طرف جا رہا ہے؟ بے نہیں، اسی طرح اس حدیث کا مقصد اور مطلب ہے، اور مسلمان کا لفظ یہ سین لام میم سے ہے، اور سلامتی بھی سین لام میم سے ہے، گویا کہ مسلمان کے لفظ میں سلامتی کا لفظ موجود ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ ہو گیا۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، ہم اس سے اگنور کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اسے نوٹ کرنا چاہیے، اگنور نہیں کرنا، نوٹ کرنا چاہیے کہ یار میں اس مسلمان کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میں نے آپ کو یہاں بتا دیا، مشترکہ ہم رہ رہے ہیں نا، مشترکہ ایک کمرے میں 10 آدمی رہ رہے ہیں، اور ان 10 آدمیوں کی مشترکہ چیز ہے، کوئی ایک برتن لے لو، چلو پیالی لے لو، ایک پیالی ہے، وہ 10 آدمی میں مشترکہ ہے، ایک آدمی آیا اس نے استعمال کی، اور جہاں پر رکھنا چاہیے تھا اس نے دوسری غلط جگہ رکھ دی، اب ان 9 میں سے ایک آ گیا، وہ پیالی ڈھونڈ رہا ہے، یہ بھی تکلیف ہے، تو نے اسے تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، ہم اسے اگنور کرتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، آپ نے اسے تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیا، یار وہ کپ کدھر رکھا ہے، یار وہ کپ کدھر رکھا ہے، اس نے، مجھے اس کپ کی ضرورت ہے، پتہ نہیں یار کدھر رکھ دیا ہے، بھائی کپ کے رکھنے کی جگہ یہ ہے، اس نے کہاں رکھا ہے، پریشانی میں مبتلا کر دی۔ وہ بھی اس حدیث کے حوالے سے یہ چیز بھی حرام ہے، یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اگنور کرتے ہیں، لیکن اسے نوٹ کرنا چاہیے۔ بد اخلاقی تو ہے یہ چیز، لیکن تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ بھی ہے، ان چیزوں کا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ یہ ہماری مسلمانی، ہمارا اسلام، قرآن اور حدیث ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے، اور اسی طرح ذہنی تکلیف بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ ثانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف مت دو، لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو ذہنی طور پر تکلیف دو گے تو وہ بھی اس حدیث میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرضہ دے دیے 10 روپے، وہ تجھے کہہ رہے کہ میں 10 روپے تو میں 10 تاریخ کو دوں گا، تو اس نے تو ذہن میں بٹھا دیا، اب 10 آ گئی ہے،
11 بھی آ گئی اور آپ نے اسے ویسے ذہنی تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، نہ وہ کوئی پلان کر سکتا ہے، نہ کوئی بندوبست کر سکتا ہے، نہ کوئی انتظام کر سکتا ہے۔ آپ پہلے سے اسے بتا دیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ناراض مت ہونا، ایک دن اور دے دو، اس کی ٹینشن دور ہو جائے گی۔ آپ چھپ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور پیسے نہیں دے رہے اور ٹال مٹول کر رہے ہو، مطل الغنی ظلم، تو پھر تمہارا یہ ٹال مٹول اور اس کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا حدیث میں منع آ گیا ہے کہ تم اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ نوٹ کرنا چاہیے، اور مسلمان کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرا مسلمان اس سے بالکل محفوظ ہو۔ تو پہلا حق راستے کا غض البصر ذکر ہو گیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو اور ہر وقت ہر اس چیز سے اپنی نگاہیں بچا کر رکھو جس کو قرآن اور حدیث نے منع کیا ہوا ہے۔ آپ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کرو گے اور ایمان کی حلاوت تمہیں دل میں محسوس ہوگی، گھر میں تمہارے ایٹومیٹکلی سکون آئے گا انشاءاللہ، ایٹومیٹکلی۔ یہ ایک ایسا بٹن ہے، بس اس کو دبایا رکھو ہے، جب بھی تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو بس لڑائیاں اور فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا حق ہے مسلمان کو تکلیف مت دو، کف الاذی، اور یہ تکلیف نہ دینا 24 گھنٹے زندگی میں اپنے اوپر لاگو کرو، گھر بار میں، معاشرے میں، یار دوست میں، ہر جگہ یہ کوشش ہو کہ مجھ سے سارے مسلمان محفوظ ہوں، سلامتی کے ساتھ ہوں اور کوئی تکلیف نہ ہو۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں